کہ علیک بالکیش فإن اللہ یدم علی العجز، کہ اپنی جان سے چوکس رہو، احتیاط رہو، اور لاپرواہی ہوئی تو خدا تمہیں قصوروار قرار دیں گے۔ یہ قاعدہ کلیہ کیا ہے، حکمت کی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے۔ اس لیے لاپرواہی یہ انسان کے قصوروار ہونے کی بڑی دلیل ہے، بڑی دلیل کہ یہ کیوں ہوا کہ لاپرواہی سے ہوا ہے۔ جی ہاں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعوت دی کہ علیک بالکیش، اپنی احتیاط، اپنا چوکس پنا لازم کر لو۔ فإن اللہ یلوم بالعجز، کہ اللہ تمہیں قصوروار قرار دے گا لاپرواہی پر۔ بہت بڑا اصول ہے یہ۔ اس لیے ہمارا کام لاپرواہی کا نہیں ہے۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ تسبیح فاطمہ میں نے جب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کبھی فوت نہیں ہوئی ہے۔ تسبیح فاطمہ سبحان اللہ 33 مرتبہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ حضرت علی کو مسئلہ معلوم تھا، جیسے ہم کو مسئلہ معلوم ہے کہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ تو مستحب دلیل کے اعتبار سے ہے کہ اس کے استحباب کی دلیل ہے، وجوب کی دلیل نہیں ہے، تو وہ مستحب ہے، تو وہ دلیل کے لحاظ سے مستحب ہے۔ لیکن جب ہم کو ہدایت دی ہے کہ تسبیح فاطمہ پڑھو، تو فرماتے ہیں سفر میں، حضر میں میری تسبیح فاطمہ کبھی فوت نہیں ہوئی، کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے کہا کہ تسبیح فاطمہ جو ہے اس میں فرمایا حضور نے 6000 نیکی ملے گی، یہ سب بتایا، کیونکہ 5 نمازوں کی 500 اور ایک سونے کی 600 اور ایک پر 10، یہ سب حضور نے گنا کے بتایا حدیث کہ تسبیح فاطمہ بس کتنے کی ہو گئی؟ 6000 نیکی ہو گئی، لیکن فرمایا اس کے کرنے والے تھوڑے، یہ بھی کہا کہ کرنے والے یہ تھوڑے۔ تو اس لیے حضرت علی فرماتے تھے کہ یہ تسبیح فاطمہ میری کبھی فوت نہیں ہوئی۔ تو کسی سوال کرنے والے نے، ہوتے نا سوال کرنے والے دوسرے ملکوں میں زیادہ، ہمارے ملک میں تو نہیں ہوتے، وہ کوشچن والے ہوتے ہیں۔ تو سوال کیا کیا آپ فلاں موقع پر میدان جنگ میں تھے، رات دن وہاں تسبیح پڑھی تھی؟ فرمایا وہاں بھی پڑھی تھی۔ یہ احتیاط اور چوکس پڑھنے کی بات ہے کہ ہم اپنے عمل پر قائم رہیں احتیاط کے ساتھ، لاپرواہی پر اللہ قصوروار قرار دیں گے، جیسے حدیث میں ہے۔ جی ہاں، اس لیے ایک تو یہ کہ عملی زندگی بنانے کے لیے یہ مزاج بنانا ہے کہ ہم اپنے کاموں کے بارے، چاہے وہ کام مستحب ہو چاہے کام واجب ہو، لیکن اس کے بارے میں ہماری احتیاط پوری ہو، کیونکہ ہماری یہ دعوت عمل کی دعوت ہے، خالی طریقہ کار کی دعوت نہیں ہے۔ طریقہ کار بھی اس میں ہے، لیکن طریقہ کار اصل مقصد نہیں ہوتا۔ طریقہ کار جو ہے وہ مقصد کار پر لے جاتا ہے، طریقہ کار مقصد کار پر لے جاتا ہے، اس لیے طریقہ کار مطلوب ہے، معاش میں بھی، معاد میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں اور مقصد کار وہ نہیں بدلے گا، طریقہ کار بدلے گا۔ جہاں یہ دنیا میں کہ لوگ کھیتی کرتے تھے، جانوروں سے کھیتی کرتے تھے، اب مشینوں سے کرتے ہیں، کہ ٹریکٹروں سے کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو طریقہ کار بدلا، لیکن اصل چیز کہ کٹائی اور بویائی، لیکن مال گھر میں لانا، وہ اصل مقصد ہے کھیتی کا، کہ مال گھر میں لانا کاٹ کر کے۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ کیونکہ یہی مقصد ہے، چاہے مشین سے کرے چاہے جانوروں سے کرے، لیکن اصل یہ کہ کاٹ کے گھر میں مال آوے۔ تو ایسے یہاں بھی ہے، طریقہ کار بدلتے رہیں گے، لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع آ جائے۔ اتباع ہی دین ہے، اتباع ہی دین ہے، اتباع سے ہٹ کر دین نہیں ہے۔ اتباع ہر کام میں ہوگا، عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، سب چیزوں میں آپ کا اتباع ہے۔
وہی مزاج بنانے کے لیے یہ کام ہے، طریقہ کار ہے، تو طریقہ کار مقصد کار کے لیے ہوتا ہے، اور مقصد کار یہ ہے کہ اللہ نے نبی بھیجا ہے اور نبی کو حکم دیا ہے کہ وحی کا اتباع کرو. یہ نبی کو حکم ہے کہ اتبع ما یوحی الیک، کہ جو آپ پر وحی آ رہی ہے آپ اس کی پیروی کریں، آپ اس کے تابع رہیں، اور امت کو ہی ہدایت دی ہے کہ نبی کا اتباع کریں. تو ہماری اصلی زندگی اتباع کی زندگی ہے، اتباع کی زندگی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کی ہر چیز جو صحابہ کے ذریعے سے ہم کو پہنچی ہے وہ ہماری زندگی میں آوے. مولانا اجلا صاحب کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی ہماری اس تبلیغ کا کیا مقصد ہے، تو ان کے الفاظ ہیں کہ ہمارا مقصد جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو وہ تمام باتیں ہیں جو جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سے لے کر کے آئے، خالی نکلنا نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے ایک ذریعہ ہے. جیسے الف با تا ایک ذریعہ ہے تعلیم کا، الف با تا نہیں ہوگی تو کیا تعلیم ہوگی. تو مولانا اجلا صاحب فرماتے تھے کہ نقل و حرکت قافلوں کی یہ ہمارے ہاں الف با تا کے درجے میں، یعنی ابتدا ہے. ابتدا تو ہونی چاہیے، ابتدا نہیں ہو تو اندر کیسے ہوگی، لیکن ابتدائی میں رہنا ہے کہ الف با تا ہی پڑھنا ہے نا، بلکہ ابتدا سے انتہا تک جانا ہے. ہماری دعوت جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ باتیں آ جائیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے تلاشے ہے، میرے صحابہ ستاروں کے طریقے سے ہیں، یعنی ستارے میں نورانیت بھی ہے، رفتار بھی ہے. جیسے ہمارے اندر رفتار ہے، چلت پھرت ہے، ستارے میں بھی ہے. بالنجوم وبالنجوم ہم یہتدون، پرانے زمانے میں لوگ ستاروں سے رہبری لیتے تھے کہ اب یہ ذرا اتنے بجے نکلا ہے، یہ اتنے بجے یہاں آئے گا، ان کے پاس ہے وہ ستاروں سے رہبری لیتے تھے. میرے صحابہ ستاروں کی تلاشی ہے، ہاں، کہ راہرو کے لیے یہ رہبر بھی ہے، اور ان میں نورانیت بھی ہے. اس ستارے میں کہ ان میں نورانیت بھی ہے. تو صحابہ نورانیت کس چیز کی تھی؟ کہ صحابہ نورانیت جو تھی وہ قرآن اور سنت کے اتباع کی تھی، کیونکہ دو ہی نور ہم کو دیے گئے. ایک نور نور قرآن ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ قرآن کے نور ہونے کی دلیل ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ ہم نے تمہاری طرف کھلا ہوا نور اتارا ہے. وہ نور قرآن کریم جو اترا ہے. اور ایک نور نور سنت ہے، ایک نور نور سنت ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَجَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یہ نور و کتاب مبین میں یہ نور سنت ہے. نور و کتاب مبین یہ تو کتاب ہو گئی، اور نور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نور ہے. تو ہم یہ دو نور دیے گئے ہمارے پاس، ایک قرآن کریم کا نور ہے اور ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اور سنتوں کا نور ہے. یہ دو نور ہمارے پاس ہیں. ہاں، وہی صحابہ لیے ہوئے تھے، اور اسی کے ساتھ ان کی رفتار بھی تھی، یعنی وہ حرکت میں رہتے تھے. حرکت میں رہتے تھے. حرکت میں دو مطلب ہے، اپنی استقامت، کیسی حرکت کرنا کہ اپنے آپ کو دین پر پابند کرنا، یہ بھی ایک حرکت ہے. اور ایسی حرکت کرنا کہ دوسروں میں یہ چیز پھیلے، یہ دوسری حرکت ہے. کہ ایسی حرکت کرو کہ جس کی وجہ سے راستہ بنے اور لوگ اس پر چلے، لوگوں میں اس کا ماحول بنے. یہ بھی استقامت میں اور حرکت میں داخل ہے. اور امت کا یہ شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ دونوں شرف دیے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے بھی نورانی بنے اور دوسروں کے لیے نور بننے کا ذریعہ بنے. یہ ہے تو نبی کے کام میں یہ دونوں باتیں ہوتی ہے کہ اپنی ذات سے بھی اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنانا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. کیونکہ ہر آدمی کو اس کی قبر میں اس کا دین پوچھا جائے گا، ماں دینوں کا،
کہ اپنا دین بتاؤ. اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنانا، یعنی ہمارے ایمان میں اتنا کمال آوے، اتنی قوت آوے کہ ہم اپنے ایمانی قوت سے اللہ کے فرائض ادا کریں، اللہ کے حرام سے بچیں، کیونکہ ایمان کی قوت کے بغیر حرام سے بچنا آسان نہیں ہے. جب ایمان میں قوت آتی ہے تو فرائض بھی ادا ہوتے ہیں اور حرام سے بچنا بھی ہوتا ہے. جب تک ایمان میں طاقت نہیں ہے، حرام چیزیں حرام نہیں کی. لوگ شراب پی کر کے پیٹ میں شراب لے کر نماز میں آتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی مت آؤ، یہ نہیں کہا مت پیو، ابھی مت آؤ، تمہارے ہوش صحیح نہیں ہے. ہاں تو